نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه طبعا لما جئت به أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. محترمات معلمات و طالبات، آج 9 اکتوبر 2023 بمطابق 22 ربیع الاول سن 1445 ہجری ہم جامعہ ام حبیبہ للبنات بند حافظ ضلع میاں والی میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. اس سے پہلے ہمارا یہ درس 30 صفر کو ہوا تھا، پھر ماہ ربیع الاول کی مصروفیات کی وجہ سے یہ سلسلہ کچھ وقت منقطع رہا. آج سے دوبارہ اس کا آغاز کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ حسب معمول ہر اتوار کو اس وقت یہ درس ہوتا رہے گا اللہ کی توفیق اور مدد کے ساتھ. دنیا میں ہر انسان، مرد ہو یا عورت، ہر صاحب عقل ذی شعور انسان کی یہ تمنا ہے اور کوشش بھی ہوتی ہے کہ مجھے کامیابی ملے، دنیا بھی اچھی ہو، آخرت بھی اچھی ہو، دنیاوی زندگی بھی کامیاب ہو اور آخرت کی زندگی بھی کامیاب ہو. جن کا آخرت پر ایمان ہے مسلمانوں کا، وہ تو یہی تمنا کرتے ہیں کہ آخرت کی زندگی بھی کامیاب ہو، اور جن کا ایمان نہیں ہے، کفار ہیں، وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دنیاوی زندگی آئیڈیل ہو، لیکن وہ کامیابی عارضی کامیابی کے متمنی ہیں. حقیقی کامیابی سے وہ ہمیشہ کے لیے محروم ہیں جن کے پاس دولت ایمان نہیں ہے. بہرحال ہر مسلمان مرد عورت یہ تمنا کرتے ہیں کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہوں. تو دنیا اور آخرت کی کامیابی کیسے ملے گی؟ قرآن و سنت پر نظر کرنے سے، غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں اس طریقے کو اپنانے سے وابستہ ہیں جو طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کیا، جسے سنت کہتے ہیں. الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، جو طریقہ دین اسلام میں جاری ہوا اسے سنت کہتے ہیں، اسی کو شریعت کہتے ہیں. اس پر عمل کرنے میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. پھر اسی میں کچھ حصے فرض ہوتے ہیں، کچھ واجب ہوتے ہیں، کچھ مستحب ہوتے ہیں، اس کی تفصیلات ہیں، لیکن حقیقت میں سارا دین الطریقۃ المسلوک یہ جاری کردہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے مذہب اسلام کو جاری فرمایا اور آپ کے شاگردوں نے، حضرات خلفائے راشدین نے اس کو کرۂ ارض پہ باقاعدہ طور پر نافذ کیا، اور فقہائے کرام نے باقاعدہ طور پر اس کی تدوین فرمائی، اس کو لکھا، قرآن و سنت سے احکام اور جزیات نکال کر اس کو کتابوں میں لکھا. اور ہمارے اکابر علماء دیوبند رحمہم اللہ علیہم اجمعین نے اس دین کی تطہیر کی کہ جو لوگ اس میں اپنی طرف سے کچھ داخل کرنا چاہتے تھے ان کو بھی صاف کیا
اور جن لوگوں نے دین کی مسلمات کا انکار کیا تو ان کے مقابلے میں بھی دفاع کیا اور اسلام کی صحیح پوزیشن واضح کی۔ تو بہرحال دین اسلام اور وہ مقدس طریقہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمایا، امت کو دیا، اللہ سے لیا اور امت کو دیا، وہ پورا کا پورا دین سنت ہے، سنت رسول ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جاری کردہ طریقہ ہے، اور اسی میں دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ اس پر عمل کرنا ہی، اللہ کی بات پہ عمل کرنا ہے، رب کے فرمان پہ عمل کرنا ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، خود رب العالمین فرماتے ہیں، سورہ نساء میں ہے کہ جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، سنت پر عمل کرنا یہ طریقہ مصطفیٰ بھی ہے اور یہ ذریعہ رضائے خدا بھی ہے۔ اللہ بھی اسی سے راضی ہوتا ہے۔ رب العالمین نے آئیڈیل بنا کر، نمونہ بنا کر، اسوہ حسنہ بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور پھر اعلان فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اب ہدایت یہاں سے ملے گی، کامیابی یہاں سے ملے گی۔ اور پھر فرمایا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، یہ اسوہ حسنہ کارآمد اس کے لیے ہوگا جسے اللہ کا خوف بھی ہے اور اس کا آخرت پر یقین بھی ہے، اس کو اس مبارک طریقے پر عمل کی توفیق ہوگی، اور اس کے لیے اگر عملی مظاہرے والی کوئی جماعت دیکھنی ہے تو اس کو بھی رب العالمین نے بیان کیا اسی آیت کے اگلے حصے میں، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ۔ یہاں سے شان صحابہ کرام کے اعمال اور ان کے بلند ایمان کا تذکرہ کر کے فرمایا کہ اگر آپ یہ جماعت دیکھنا چاہو جس نے سنت کو اپنایا اور اتنا اپنایا کہ اپنانے کا حق ادا کر دیا، اور اللہ نے ان کے ایمان و عمل کی عرش معلیٰ سے تائید کی، اس جماعت کا نام صحابہ ہے۔ تو فرمایا سنت پر عمل کرنا ہے اور یوں کرنا ہے جیسے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کر کے دکھایا۔ ایسی ہی آیات کی روشنی میں ہمارے اکابر نے یہ لکھا کہ صحابہ کرام کی مقدس جماعت ایمان و عمل کا معیار ہے، معیار حق ہیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور یہ استدلال اس طرح کی قرآن مقدس کی 20 آیات سے کیا گیا کہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بتلایا اور پھر یہ بتلایا کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے حبیب کی زندگی کو اپنایا اور اپنانے کا حق ادا کر دیا۔ تو پھر فرمایا آمنوا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، قیامت تک لوگ ان کی طرح ایمان لائیں گے، ان کی طرح کے اعمال کریں گے تو ہدایت کی سند پائیں گے، انہیں چھوڑیں گے تو وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، ان کا در چھوڑیں گے تو گمراہی میں پڑ جائیں گے۔ تو بہرحال کامیابی کی ضمانت اتباع سنت ہے۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں تو اس سے بھی اعلیٰ انداز میں فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ میرے محبوب آپ انہیں فرما دیں اگر یہ لوگ چاہتے ہیں، مرد عورتیں جس کی بھی یہ تمنا ہو کہ وہ اس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے، وہ اللہ کا منظور نظر ہو جائے یا وہ اللہ کی منظور نظر ہو جائے، اللہ کی طرف سے اسے ولایت کا درجہ ملے، اللہ کی طرف سے اسے محبت ملے، تو فرمایا انہیں بتلاؤ فَاتَّبِعُونِي، انہیں بتلاؤ کہ یہ میری اتباع کریں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، آپ کے پیچھے چلیں۔ اور یہ اتباع فَاتَّبِعُونِی افتعال ہے۔ آپ میں سے جو بچیاں صرف نحو پڑھتی ہیں انہیں پتہ ہے یہ اس کی خاصیت ہے افتعال کی، اس میں زور ہوتا ہے،
شدت ہوتی ہے۔ مطلب فتبعونی کا معنی یہ ہے کہ میری یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیے بغیر اللہ کی محبت کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کی محبت مل سکتی ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہوگی، آپ کی سنت کو زندگی میں لانا ہوگا۔ ماہ ربیع الاول میں جو ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل سجتی ہیں، اور ویسے بھی مسلمان کبھی ذکر رسول سے منقطع نہیں ہوتا اس کا تعلق، اس سب کا مقصد کیا ہے کہ ہم حضور کے طور طریقوں کو، آپ کی عظمت شان منقبت کو پڑھیں تاکہ ہمیں اس پر توفیق عمل ہو، عمل کا جذبہ ابھرے اور ہم سنت کو اہم سمجھیں، ان کا طریقہ اہم سمجھ کر اسے زندگی میں لائیں گے تو اللہ کی رضا ملے گی۔ فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ، میری اتباع کرو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنائے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تم سے پیار کرے گا۔ کیا مطلب؟ بندوں اور بندیوں کے وجود پر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آئے گی، ان کے عمل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آئے گا، تو اللہ اپنے بندوں اور بندیوں کے وجود پر اپنے محبوب کا طریقہ دیکھ کر، اپنے محبوب کی ادائیں دیکھ کر انہیں محبوب بنا دیتا ہے، انہیں ولایت کا درجہ دیتا ہے۔ یحببکم اللہ، انہیں اپنا محبوب بنائے گا، اور وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، سنت پر عمل کی برکت سے اللہ گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ دیگر جو امتیں ہیں ان کے بارے میں فرمایا یغفر لکم من ذنوبکم، اگر تم وقت کے پیغمبر کی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہارے بعض گناہوں کو معاف فرمائے گا، سورہ نوح میں ہے۔ اور اس امت کے بارے میں فرمایا اگر تم نے اپنے نبی کی اتباع کی تو پھر بعض گناہ نہیں، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اس لیے یہ ربیع الاول میں یہ جو تذکرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محافل سجتی ہیں، اور ہر طرف ذکر رسول کی مقدس فضائیں ہیں، فضائیں معمور ہوتی ہیں تذکرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ترانوں سے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ امت سنت پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو۔ اگر ہم صرف ذکر کرتے رہیں، شانیں بتاتے رہیں، تو اگرچہ ذکر مصطفیٰ باعث ثواب ہے، ان کی عظمت و شان بیان کرنا باعث ثواب ہے، لیکن اگر زندگی میں ان کا طریقہ نہ ہو تو یہ باعث نجات نہیں ہے۔ دیکھیں نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو دو بڑے بڑے کردار سامنے ہیں۔ ایک کردار وہ ہے جس نے اس وقت جشن منایا اور باندی آزاد کر دی، وہ ابو لہب ہے، آپ کا سگا چچا ہے۔ اس نے خوشی تو منائی، باندی آزاد کر دی، بڑی مسرت کا اظہار کیا، لیکن جب آپ نے اپنے مشن کا اعلان کیا اور اپنا پیغام دیا تو سب سے پہلے پتھر مارنے والا بھی وہی تھا۔ اس نے میلاد منایا تھا، مشن رد کر دیا تو اللہ نے بھی اسے رد کر دیا۔ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، وہ جہنم میں چلا گیا، اور اس کا نام نفرت کا استعارہ بن گیا کہ آج اس کے اپنے یعنی کوئی کافر بھی اپنا نام ابو لہب نہیں رکھ رہا، اللہ نے اس کو نفرت کا استعارہ بنا دیا۔ اور ایک کردار وہ ہے جو ولادت کے وقت تو موجود نہیں تھا، ولادت سے 2 سال بعد وہ دنیا میں آئے، لیکن جب ہوش سنبھالا تو بچپن سے حضور کی انگلی پکڑی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو بڑی عمر کے مردوں میں سب سے پہلے جس شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید و تصدیق کی انہیں ابو بکر صدیق کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر آپ کا مشن اپنایا، اتنا اپنایا کہ اپنانے کی انتہا کر دی۔ ابو بکر نہج پیغمبر سے ہٹ نہیں سکتے تھے کہیں بھی، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بعین ہی وہی ابو بکر صدیق نے کیا۔ زندگی کے ہر معاملے میں، نشست و برخاست میں، دن میں، رات میں، سفر میں، حضر میں، بیماری میں، آسانی میں، ہر جگہ وہ نبوت کے سانچے میں ڈھل گیا۔ وہ نہیں کیا جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا،
اور وہ کیا جو اللہ کے نبی نے کیا، سنت پر عمل کی عملی تصویر، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا عملی مظہر و نمونہ اگر کسی نے دنیا میں دیکھنا ہو تو وہ ساری جماعت صحابہ ہے، لیکن ان سب میں جس شخص کا پہلا نمبر ہے انہیں ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ انہوں نے میلاد کا جشن تو نہیں منایا تھا، لیکن مشن کو اپنایا اور اپنانے کا حق ادا کر دیا، تو اللہ نے یہ صلہ دیا، دنیا میں بھی نبی کے ساتھ رہے اور موت کے بعد آج بھی نبی کے ساتھ ہیں، حشر میں بھی نبی کے ساتھ ہوں گے اور جنت میں بھی نبی کے ساتھ رہیں گے۔ ہر موقع پر انہیں پھر نبوت کا ساتھ نصیب فرمایا، اور قرآن میں واحد ابو بکر صدیق ہیں جن کی صحابیت قرآن کے الفاظ سے ثابت ہے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ جو عظمت ملی اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو بکر صدیق نے اپنا سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا پہ قربان کیا۔ یہ جو حضرت ابو بکر صدیق کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میں نے سب کے احسانات کے بدلے اتار دیے، ابو بکر کے احسانات بقایا ہیں، اس کا بدلہ قیامت کے دن اللہ خود عطا فرمائے گا۔ وہ احسان کیا ہے؟ اور کہ انہوں نے مال دیا، انہوں نے اولاد دی، یہ تو اور صحابہ نے بھی دیا۔ علماء لکھتے ہیں کہ وہ احسان یہ ہے کہ ابو بکر صدیق نے اپنی چاہت نبی کی چاہت پہ قربان کر دی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ابو بکر صدیق کی رائے حضور کی رائے کے برعکس آئی ہو۔ اپنی رائے قربان کر دینا، اپنی چاہت قربان کر دینا، اپنی مرضی قربان کر دینا، یہ بڑا مشکل ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں جب سے حضرت ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ لگے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مشورے میں بھی حضرت ابو بکر صدیق کی رائے حضور کی رائے کے برعکس آئی ہو۔ وہ مشورے میں بھی حضور کا مبارک چہرہ دیکھ کر رائے دیتے تھے اور مزاج شناس نبوت تھے، تو انہوں نے اپنی منشا، اپنی مرضی، اپنی رائے سب کچھ نبی پر نثار کر دیا، عملاً بھی، قولاً بھی، فعلاً بھی۔ تو پھر اللہ نے اس کا انعام بھی دیا کہ وہ آج بھی نبی کے ساتھ جنت میں آرام کر رہے ہیں۔ تو یہ کردار ہے جس نے منایا تو نہیں، اپنایا ہے، اور پھر اللہ نے ہمیں بتلایا کہ کامیابی ان کو ملی ہے جنہوں نے منایا تو نہیں، اپنایا ہے اور خوب اپنایا ہے۔ تو اللہ نے ان کے کردار کو قرآن میں چمکا کے دکھایا، اور قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے بھی اسے آئیڈیل بنایا، نمونہ بنایا، اور پھر بتلایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ یہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ جیسے آسمان دنیا پر ستارے چمکتے ہیں اور لوگ انہیں دیکھ کر راستے معلوم کرتے ہیں، ایسے ہی آسمان رشد و ہدایت پر صحابہ کے کردار چمکتے ہیں، اور دنیا میں آسمان دنیا پر چمکتے ستاروں کو دیکھ کر لوگ دنیا کے راستے معلوم کرتے ہیں، اور آسمان رشد و ہدایت پر جو صحابہ کے کردار چمکتے ہیں انہیں دیکھ کر جنت کا راستہ معلوم ہوتا ہے۔ تو بہرحال ان لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اسوہ رسول کو اپنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ لے کے آئے، جو دین لے کے آئے، جو تعلیمات لے کے آئے، حضرات صحابہ کرام نے اس کو اپنایا، اور اسی کا نام سنت ہے۔ الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، دین میں جاری ہونے والے طریقے کو سنت کہتے ہیں، اس میں بڑی وسعت ہے۔ تو اس کا خلاصے کے لیے اس ساری تعلیمات کو تعبیر کرنے کے لیے ایک ہی لفظ ہے، سنت رسول ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، اس کو اپنانے کے ساتھ کامیابی وابستہ ہے۔ یوں اللہ کے نبی نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، قیل من یأبی یا رسول اللہ، قال من اطاعنی دخل الجنۃ ومن عصانی فقد ابا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی، مگر جس نے انکار کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔
تو قیل من یأبی یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرنے والا کون ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس شخص نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس شخص نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کر دیا۔ یعنی جس نے سنت کو چھوڑ دیا گویا کہ اس نے انکار کر دیا، اور جس نے سنت پر عمل کیا، من اطاعنی، جس نے سنت پر عمل کیا، دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ اس لیے کہ اس سنت پر عمل کرنا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، سنت پر عمل کرنا ایسا ہی ہے جیسے اللہ کے فرمان پر عمل کرنا ہے، اسے دیکھ کر اللہ راضی ہوتا ہے۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرمایا میری اتباع کرو تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ تو اس لیے یہ ربیع الاول کا پیغام ہے کہ ہم جن کا ذکر کرتے ہیں، جن کے تذکروں سے ایمان کو جلا بخشتے ہیں، ان کا مبارک طریقہ زندگی میں لائیں، اور خصوصاً اس دور میں تو اس دور کا اہم ترین تقاضا ہے من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ یہ روایت عام طور پر تبلیغ والے بھی پڑھتے ہیں، میں اس کا صحیح مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ جو شخص میری سنت سے چمٹا رہا، تمسک ہے یاد رکھنا، یہ جو کہتے ہیں نا جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا، یعنی بیٹھ کر پانی پی لیا تو وہ 100 شہید کا ثواب پائے گا۔ یہ اللہ کریم ہے، اللہ کریم ہے، لیکن حدیث کا معنی یہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں لفظ ہے من تمسک بسنتی، جو شخص میری سنت سے چمٹا رہا۔ یہ ایسے ہے جیسے آپ نے حدیث میں پڑھا ہوا ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بہا بالنواجذ، کہ تم پر میرا طریقہ لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین ابو بکر عمر عثمان و علی جو ہدایت یافتہ ہیں ان کا طریقہ لازم ہے، اسے لازم پکڑو اپنی ڈاڑوں کے ساتھ۔ تو یہاں پر بھی وہی لفظ ہے من تمسک بسنتی، اور سنتی سے مراد ہے پورا دین۔ فرمایا جو شخص دین سے چمٹا رہا، من تمسک بسنتی، جو شخص میرے لائے ہوئے دین سے چمٹا رہا، اس وقت عند فساد امتی، جب امت میں فتنے اور فسادات عام ہو جائیں گے اور اہل اسلام کے لیے مشکل ہوگا۔ یوں حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا دین پر قائم رہنا اتنا مشکل ہوگا جیسے انگارے کو مٹھی میں لے کر رکھنا مشکل ہے۔ تو فرمایا اس وقت جو شخص میری سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہا، یعنی میرا طریقہ، میرا دین اسلام، اس پر عمل کرتا رہا، فلہ اجر 100 شہید، تو وہ 100 شہید کا اجر پائے گا۔ یاد رکھ، 100 شہید کا اجر پائے گا، خود شہید نہیں ہوگا، اجر پانا اور ہے، اور خود وہ درجہ لینا اور ہے، خود اس اعلیٰ منصب پہ فائز ہو جانا اور ہے۔ اس کو یوں سمجھیں جیسے فرض کرو کہ وزیر اعظم کی تنخواہ 2 لاکھ ہو اور ایک تاجر بھی 2 لاکھ روزانہ کے کما لیتا ہو، تو وہ وزیر اعظم تو نہیں بن جاتا، اگرچہ پیسہ اس کے پاس اس سے زیادہ آ جاتا ہے، لیکن عہدہ اس کو وہ نہیں ملتا، درجہ اس کو وہ نہیں ملتا، عزت اس کو وہ نہیں ملتی۔ تو یہ 100 شہید کا اجر پائے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ شہیدوں سے آگے بڑھ جائے گا۔ اور اسی طرح اس میں ایک غلط بات رائج ہے، کہتے ہیں 100 شہید کا اجر پائے گا اور شہید بھی بدر والے، اور یاد رکھنا بدر والے شہیدوں کو کون پہنچ سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ یہ ایک مد خرچ کرے نا، کوئی آدھا کلو جو، فرمایا تم احد پہاڑ کے برابر بھی بعد والے خرچ کرتے رہو تو اس کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو بدر کے شہیدوں کو، احد کے شہیدوں کو، صحابہ کرام کے کسی درجے کو کوئی نہیں پہنچتا۔ یہ نادانی ہے جو ہمارے اندر رائج ہیں، لیکن حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص دین سے چمٹا رہا، سنت سے چمٹا رہا، مطلب ہے میرے لائے ہوئے دین کو اس نے مضبوطی سے پکڑے رکھا، حالات جیسے کیسے آئے وہ دین کے ساتھ لگا رہا یا لگی رہی، ہر حال میں دین پر عمل کیا۔ لوگ کہتے رہے کہ یہ جناب
اس معاشرے میں یہ کہاں سے آگے پردہ کرنے والی، اور یہ جناب اپنے کزنوں سے بات نہیں کرتی، یہ ساری تانے ہوتے رہے، لیکن پھر بھی اس نے دین کو نہیں چھوڑا، تو فلہ اجر 100 شہید، اس کو اللہ قیامت کے دن 100 شہید کا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو یہاں پر بھی لفظ کیا ہے؟ من تمسک بسنت، سنت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ سنت پر عمل کرنے میں کامیابی ہے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس شخص نے میری اطاعت کی، میرے طریقے پر عمل کیا، اس شخص نے اللہ کی اطاعت کی اور اللہ کے فرمان پر عمل کیا۔ اور یوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق سوال کیا، ازواج مطہرات سے پردے سے سوال کیا، پردے کے پیچھے سے، کہ حضور علیہ السلام کتنی عبادت کرتے ہیں؟ تو انہیں بتلایا گیا کہ آپ علیہ السلام اتنی عبادت کرتے ہیں۔ تو ایک نے کہا کہ میں تو آج کے بعد ہمیشہ کے لیے جاگوں گا، ساری رات جاگوں گا، بس کبھی نہیں سوؤں گا۔ اور دوسرے صاحب نے محبت میں، جذبات میں آ کے، یعنی یہ دیکھ کر کہ حضور تو اتنی عبادت کرتے ہیں، ہم تو بہت تھوڑی کرتے ہیں، اس نے کہا آج کے بعد ہمیشہ روزے رکھوں گا۔ اور ایک نے کہا کہ بس آج کے بعد بیوی بچوں میں بندہ مصروف ہو جائے تو عبادت میں غفلت ہو جاتی ہے، لہذا بالکل نکاح نہیں کروں گا، بس علیحدہ رہوں گا اور عبادت کرتا رہوں گا۔ آپ علیہ السلام کے مبارک کانوں میں یہ آواز پڑی، اور آپ جب باہر تشریف لائے تو آپ نے فرمایا تم ہو جنہوں نے یہ کہا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی جی یا رسول اللہ ہم نے یہ کہا ہے۔ آپ نے فرمایا میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں، رات کو آرام بھی کرتا ہوں، اور میں روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں روزے نہیں بھی رکھتا، یہ نفلی روزوں کی بات ہے۔ اور آپ نے فرمایا میں نے نکاح بھی کر رکھے ہیں، میری بیویاں بھی ہیں، اور پھر فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بتلایا کہ اعمال کی کثرت بھی معتبر نہیں ہے اگر اس میں میرا طریقہ نہ ہو، وگرنہ انہوں نے جو ارادہ کیا تھا، بظاہر تو سب کا ارادہ تو نیکی کا تھا کہ ساری زندگی رات کو جاگ کے عبادت کروں گا، نیکی ہے، اور ساری زندگی ہمیشہ روزے رکھوں گا، بظاہر تو بہت بڑی نیکی ہے، اور بالکل الگ تھلگ رہ کر بس اللہ اللہ ہی کرتا رہوں گا، بہت بڑی نیکی ہے۔ لیکن چونکہ اس میں حضور کے طریقے کا عمل نہیں تھا، حضور کے طریقے پر عمل نہیں تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح فرما کر یہ قانون بتلا دیا کہ من رغب عن سنتی فلیس منی، عبادت بھی وہی معتبر ہوگی جس پر میری سنت کی مہر لگی ہوگی۔ تو جب عبادات میں سنت چھوڑ کر عبادت معتبر نہیں ہوتی، تو ہم اپنے جو دنیاوی طریقے ہیں جن کا تعلق ہماری عادات سے ہے، ان میں بھی اگر سنت نہیں ہوگی تو وہاں پر بھی اللہ کی رضا نہیں ہوگی۔ اس لیے عبادات ہوں یا عادات ہوں، سنن ہدا ہوں یا سنن زوائد ہوں، جو ہماری درسگاہوں کی اصطلاحات ہیں، ہر موقع پر جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی اور مبارک طریقہ عمل میں لانا ضروری ہے، سنتیں پڑھنا بھی ضروری ہے۔ لوگ، اور خصوصاً یہ جو ہم تھوڑا سا پڑھ لکھ جاتے ہیں نا، تو ہم اس میں گنجائشیں معلوم کر لیتے ہیں کہ کوئی نہیں، مجبوری ہو تو سنتیں چھوڑ دیا کریں۔ کس قسم کی مجبوری ہو؟ مسافر ہو تو اس کے لیے تو گنجائش ہے، لیکن عام طور پر جو سنتیں چھوڑنے کا رواج بناتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ سنت مؤکدہ کو چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، اسے نہیں چھوڑنا چاہیے، اسے پڑھنا ضروری ہے، اور نہ پڑھنا بہت بڑا گناہ ہے، اور اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ تارک لسنتی ملعون، حدیث میں مشکات میں جن لوگوں کے متعلق یہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پر اللہ کی لعنت ہے، اس میں ایک وہ بھی ہے جو سنت کو چھوڑنے والا ہے۔ تو اس لیے ہمیں سنتیں نہیں چھوڑنی ہیں، نمازوں سے آگے پیچھے جو سنتیں ہیں مؤکدہ، وہ بھی اہتمام سے پڑھنی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہماری عادات میں سنت طریقہ ہے اس پر بھی عمل کرنا ہے، کیونکہ کامیابی اسی کے ساتھ وابستہ ہے۔ سنت طریقے پر عمل کیے بغیر ہمارے لیے کامیابی ممکن نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نورانی طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیں۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک وتلاوت کتابک، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک وتلاوت کتابک، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک وتلاوت کتابک، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ Unlabeled Windows System UI. Labels available.